معزز ناظرین، سید عتیق الحسن کا سڈنی آسٹریلیا سے سلام۔ رات بھر ہماری قوم اور پاکستان میں اور دنیا میں جہاں جہاں ہیں وہ یقیناً ٹیلی ویژن کے اسکرین پر ہونے والے واقعات دیکھ رہے ہوں گے، جو آنے والے وقتوں میں پاکستان جب تک دائم و قائم ہے یاد رکھا جائے گا، اور اللہ نہ کرے اگر پاکستان نہ بھی رہا تو یہ تاریخ رقم کر دی ہے، جس میں اکثریت قوم کا ہاتھ ہے۔ قوم کا ہاتھ اس لحاظ سے ہے کہ انہی لوگوں نے ان جرائم پیشہ افراد کو چنا تھا جن کے اوپر کئی سنگین نوعیت کے کیس ہیں جو عدالتوں میں چل رہے ہیں۔ پچھلے 2-3 سال سے ان لوگوں کے اوپر سنگین کیسز چل رہے ہیں جن کو سزا نہیں ملی۔ ملک کا وزیر اعظم 3 دفعہ رہنے والا وہ ملک سے بھاگ گیا، جعلی میڈیکل سرٹیفکیٹ بنا کے، اور بہت سی ایسی باتیں تھیں جو مجھے پتہ تھیں لیکن میں نہیں کہیں، لیکن آج میں وہ کہوں گا۔ وہ جعلی میڈیکل سرٹیفکیٹ کے بنوانے میں اور اس کو انڈورس کرنے میں اور سفارت خارجہ سے یہ کہنے میں کہ اس شخص کو جانے دو، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان کا 3 دفعہ کا وزیر اعظم جس پر منی لانڈرنگ کے کیسز ہیں، عوام کی دولت جس نے باہر ممالک میں اس دولت سے اثاثے بنائے ہیں، جہاں سے بیٹھ کر آپ اس کے نظارے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا باتیں کر رہا ہے، اور وہ پھر عیش کی زندگی گزارتا ہے، لوگ اس کو دیکھتے ہیں۔ تمام اینٹی پاکستان جو ایلیمنٹس ہیں، جو دنیا کے میں لوگ ہیں، ان سے وہ ملاقاتیں کرتا ہے۔ ہماری قوم یہ مناظر پاکستان کے میڈیا کے ذریعے دیکھتی ہے۔ وہ اسرائیل کے سفارتکاروں سے ملتا ہے، وہ بھارت کے سفارتکاروں سے ملتا ہے، وہ یہودیوں کے ایجنٹوں سے ملتا ہے، اور یہ باتیں میں جذبات میں یا ہوا میں تیر نہیں چلا رہا ہوں، یہ سب آپ لوگوں نے دیکھا ہے۔ لیکن اس کے بعد بھی ہمارے کچھ لوگ میڈیا میں بیٹھ کر، اور کچھ ہماری قوم کے پڑھے لکھے لوگ جن کے پاس بہت ٹائم ہے، وہ مزے لے کے یہ چیزیں دیکھتے رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد جو پاکستان میں ہیں لوگ جو اقتدار میں رہے 15 سال، اس کا بھائی وزیر اعظم نواز شریف، سابق نواز شریف کا بھائی شہباز شریف 15 سال پنجاب میں وزیر اعلیٰ رہا، کیا کچھ نہیں کرا اس نے۔ ایک بد کردار آدمی جس پر کیسز چل رہے ہیں منی لانڈرنگ کے، اثاثے بنانے کے، اور جعلی طریقوں سے پاکستان کا جو دولت ہے بحیثیت وزیر اعلیٰ اس نے کمائی، اس کے بیٹے نے کمائی، اس کے اوپر کیس چل رہے ہیں، اپنے ملازموں کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈالے۔ یہ خبریں نہیں ہیں، یہ حقیقت ہے، اور یہ کیس چل رہے ہیں، لیکن ہماری قوم کے کچھ لوگ بیٹھ کر اس کی تعریفیں کرتے رہے، مزے لیتے رہے، اور ہماری عدالتیں تاریخ پہ تاریخ دے کے اس کو یہ انذار کرتی رہیں کہ کس طرح سے ہم موجودہ حکومت کو باہر کریں، اور انہی کرمنلز کو جن سے ان کے ذاتی مفادات ہیں، مشترکہ مفادات ہیں، کیونکہ پاکستان کی دولت صرف پاکستان کے جو عوام کی دولت ہے وہ پاکستان کے ان چور لٹیروں نے نہیں کھائی، اس میں تو سب لوگ شامل ہیں، جس میں کچھ ریٹائرڈ فوجی آفیسر بھی شامل ہیں، ہماری کچھ عدالت عالیہ کے ججز اور ان کے خاندان بھی شامل ہیں، اور یہ خبریں تمام قوم دیکھتی رہی ہے میڈیا میں، اور جو محب وطن پاکستان ہے بے لوث وہ یہ لکھتے رہے ہیں۔ میں آپ کے لیے یہ ویڈیو ریکارڈ کرتا ہوں، باتیں کرتا ہوں، اور آپ یقین کریں یا نہ کریں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں کوئی پہلے سے پلان کر کے کوئی ٹاپک بناتا نہیں ہوں، بس میری جب دل میں آواز ہوتی ہے،
دل میرا چاہتا ہے کہ میں اپنی لوگوں سے، پاکستانیوں سے، محب وطن پاکستانی سے بات کروں، تو میں اپنا لیپ ٹاپ کھولتا ہوں، مائک آن کرتا ہوں، یہ پروگرام کی سافٹ ویئر آن کرتا ہوں اور بیٹھ جاتا ہوں، اور پھر اسی وقت میرے ذہن میں جو ٹاپک آتا ہے وہ دیتا ہوں. لیکن اور پھر میں بعد میں ریکارڈ کرنے کے بعد وہ دیکھتا ہوں، اور میں مجھے تسلی ہوتی ہے کہ جو میں کہنا چاہتا تھا وہ میں نے کہہ دیا. اب لوگ دیکھیں یا نہ دیکھیں، میرے دل سے بوجھ ہلکا ہوتا ہے، لیکن ذہن میں یہی رہتا ہے کہ یا اللہ اس پاکستان کو دائم و قائم رکھے. لیکن اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے. اگر ہم اچھے کام کریں گے تو اس کا بدلہ اچھائی میں دے گا، اگر ہم برے کام کریں گے تو ہمیں پنشمنٹ ہوگی. اس میں کوئی کسی کو دو رائے نہیں ہے، یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے. اگر پاکستانی خود چاہیں گے کہ وہ کرمنلز کو، مکاروں کو، بدکاروں کو، ملک کی دولت لوٹنے والوں کو اس ملک پہ حکمرانی دیں، تو پھر ظاہر ہے کہ اس ملک کا کیا حال ہوگا، اس قوم کا کیا حال ہوگا جو ہونے والا ہے اور ہو رہا ہے. تو ہماری قوم نے یہی چاہا کہ جی یہی کرمنلز جن پہ کیس چل رہے ہیں، اور جلدی سے جلدی اس حکومت کو ہٹایا جائے، اور ان پر سے کیس ختم کرانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ان کو لا کر بڑے عزت کے ساتھ گورنمنٹ میں بٹھایا جائے، ان کو وزیر اعظم بنایا جائے، اور ان کے اوپر جو کیسز ہیں ان کو ختم کرایا جائے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو گدی نشین کیا جائے. اب مبارک ہو ہماری قوم کو اور ان لوگوں کو جو ان کی تعریفوں میں سوشل میڈیا بھرتے تھے، اور جو اپنے آپ کو پتہ نہیں وہ ہیں یا نہیں لیکن محب وطن بھی کہتے ہیں. اب ان کو مبارک ہو کہ آپ کا ایک کرمنل جس پہ منی لانڈرنگ کے کیس ہیں، اربوں روپے اس کے اکاؤنٹ میں ہیں، سپریم کورٹ میں اس کا کیس چل رہا ہے. اب 11 اپریل کو اس کا کیس لگے گا، لیکن پچھلے کئی مہینوں سے اس کو تاریخ پر تاریخ دی جا رہی ہے. اب ان کے کیسز ختم ہوں گے. آپ کو مبارک ہو. مبارک ہو ان پاکستانیوں کو جو اب خوش ہوں گے کہ واہ واہ، آج ہمارے ملک کا سب سے بڑا کرمنل ملک سے بھاگا ہوا بڑی عزت کے ساتھ آئے گا، اور آپ سب لوگ جائیے گا ایئرپورٹ پہ اس کو ریسیو کرنے کے لیے. کیوں کہ آپ اس کو والہانہ استقبال کیجیے گا. کیوں کہ وہ سب سے بڑا مجرم ہے، اور اس ملک کا جو سب سے بڑا مجرم اور کرمنل ہو، جس کے کورٹ میں کیسے چل رہے ہو، یہ آپ کا کام ہے کہ اس کو عزت سے سب سے اونچی جگہ پہ بٹھائیں. یہ آپ کا کام ہے پنجاب، صوبہ پنجاب کے لوگوں کہ جو 15 سال سے آپ کا وزیر اعلیٰ رہا، آپ کی دولت کما کے اس نے اپنے ملازمین چپڑاسیوں کے نام اربوں روپیہ رکھا، جس کا کوئی جواب نہیں دیا. جس کا بیٹا جو اب وزیر اعلیٰ بننے جا رہا ہے وہ کہتا ہے کہ ہماری بزنس ٹرانزیکشن ہے. یہ آپ کون سا دنیا کا بزنس ہے جس میں بزنس کرنے والا مالک، کروڑوں اربوں روپیہ چلانے والا مالک، وہ اپنے چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں بزنس ٹرانزیکشن کرتا ہے اپنے چپڑاسی کے ساتھ. رونا آتا تھا لیکن ہم کچھ کر نہیں سکتے تھے. اپنے طور پہ محب وطن پاکستانیوں میں جو رائٹرز تھے وہ لکھتے رہے، جو اینکرز تھے وہ بولتے رہے، جو تجزیہ نگار تھے وہ تجزیہ نگاری کرتے رہے، اور یہ بہت تھوڑے سے لوگ تھے. ہم ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے رہے کہ کیا ہوگا. میرا دل نہیں چاہتا تھا، لیکن میں اپنے طور پہ یہ سوچتا تھا کہ جب یہ حالات گزر جائیں گے، ایک وقت آئے گا اور جب تاریخ نویس لکھے گا تو کم سے کم ہم ان لوگوں میں شامل نہیں ہوں گے. ہم یہ کہیں گے کہ ہم نے اپنے ماں باپ کی قربانیوں کا حق ادا کیا تھا، جو ہمارے بس میں تھا وہ ہم نے کیا. لیکن ہماری میجورٹی یہ نہیں چاہتی تھی. وہ اس پاکستان کو دیکھنا چاہتی تھی کہ پاکستان کتنا نیچے جا سکتا ہے. اس پاکستان کو ختم کرنا چاہتی تھی. وہ بیرونی طاقتوں کی حکمرانی چاہتی تھی. تو اب یہ لوگ جو سامنے اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں، ماشاءاللہ آپ کو مبارک ہو. اب ان کے قصیدے لکھیں. آپ لکھیں کہ یہ لوگ عظیم لوگ ہیں جن کو آپ نے چاہا ہے، جن کو آپ حکومت میں لا رہے ہیں. کیونکہ اب آپ کا وزیر اعظم ایک کرمنل، منی لانڈرنگ والا، ایک ایسا انسان جس کے اکاؤنٹ میں اربوں روپے اثاثے عوام کی دولت کے پڑے ہیں، آپ کے دولت کے. مبارک ہو آپ کو، وہ وزیر اعظم بنے گا. ایک لڑکا 30 سال کا جس کا کوئی سیاسی ہسٹری نہیں ہے، جس کا باپ دنیا میں مسٹر 10% کہلاتا ہے،
جس کے اربوں کے اثاثے ساری دنیا میں ہیں، اس کا بیٹا ایک پارٹی کے پرچہ لے کے اپنی ماں کا جعلی، کیونکہ یہ جعلی لوگ ہیں، اس کا لے کے وہ پارٹی کا چیئرمین بنائے، آج وہ آپ کے ملک کی نمائندگی ساری دنیا میں کرے گا۔ مبارک ہو آپ کو۔ جو لوگ آسٹریلیا میں رہتے ہیں ان کو مبارک ہو کہ اب اس کو آپ، یہ آپ کا جو لیڈر ہے وزیر خارجہ بنے گا، اس کو آپ والہانہ طریقے سے سڈنی ایئرپورٹ پہ اس کا استقبال کیجیے گا، کیونکہ یہی آپ کا لیڈر ہے، آپ اسی لائق ہیں، آپ یہی چاہتے ہیں، کیونکہ جس طرح کے لوگ ہوتے ہیں ان کو ویسے ہی اچھا لگتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ہم غلط تھے، کیونکہ اس کنٹری میں میجورٹی میں لوگ چاہتے ہیں کہ ان کو بٹھائیں جو کرمنل ہیں، تاکہ ان کو بھی کرمنلٹیز میں ایکٹیویٹیز کرنے کا موقع ملے۔ تو آپ کو مبارک ہو۔ اب یہ شخص جس کو مونس و مذکر کا نہیں پتا، وہ مبارک ہو آپ کو، بہت بہت مبارک ہو آپ کو، یہ آپ کی نمائندگی کرے گا، آپ کا سر فخر سے بلند ہوگا کہ واہ واہ۔ اور اب تو کوئی بعید نہیں ہے کہنے میں، معذرت کے ساتھ، کہ جب یہ آئے گا وزیر خارجہ بنے گا تو ہو سکتا ہے پاکستان میں بھی مارڈی گرا ہو رہی ہو۔ مارڈی گرا کو جو لوگ آسٹریلیا میں ہیں وہ سمجھتے ہیں اچھی طرح، اور جو نہیں سمجھتے ان کو بتاتا ہوں کہ جو جن کا تعلق ایسی جنس ہے جو نہ مرد میں نہ عورتوں میں ہے، جو اپنے آپ کو ڈکلیئر کرتے ہیں گے اور لیزبین، ان کی پریڈ ہوتی ہے دنیا کی سب سے بڑی آسٹریلیا میں۔ اور اب یہ شخص جو ہے ہو سکتا ہے پاکستان میں بھی شروع کرا دے، اور آپ کو جانا چاہیے پھر وہ دیکھنے کے لیے جب یہ ہوگا، اور بہت کچھ ہوگا۔ آپ کو اس پہ قصیدے لکھنے چاہیے سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے، کیونکہ ہم تو تھک گئے کر کے جو بھی کرتے تھے۔ ہم نے میں 8 دن سے سویا نہیں ہوں کہ یا اللہ پاکستان کا خیر کرے، لیکن جب میجورٹی یہ چاہتی ہے، جب ہماری عدالتیں یہ چاہتی ہیں، اور ان کو لے کے میں نے 1 ہفتے پہلے یہ پوسٹ چلایا تھا، اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا عدلیہ پاکستان کی عدلیہ آزادی کے ساتھ کھڑی ہے، پاکستان کی آزادی کے ساتھ کھڑی ہے، یا امریکہ کی غلامی کے ساتھ۔ تو جواب مل گیا کہ نہیں، ہماری عدلیہ جو ہے وہ امریکہ کی غلامی کے ساتھ کھڑی ہے۔ لہٰذا جب سرکار بہادر کا حکم آیا امریکہ سے، تو اتوار کے شام کو عدالت کھولی گئی، کیس چلایا گیا، اور اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے کہ جب منصف ہیں، سب کو بلا کے ڈرامہ رچایا گیا، ان سے باتیں کہلوائی گئیں، اور سارے ججز، سارے وکیلوں نے یہ کہا کہ عدالت عالیہ پارلیمنٹ کے کارروائی میں مداخلت نہیں کرتی، لیکن ہوا یہ جو وہ چاہتے تھے۔ تو یہ لوگ جو یہ عدالت عالیہ میں 5 جج بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے وہ فیصلہ دیا کہ نہیں، آپ بلائے عدالت 10:30 بجے بلائے، آپ پارلیمنٹ 10:30 بجے بلائیں اور فیصلہ دیں۔ اور جب پھر اسپیکر نے لوگوں کو جو پارلیمنٹ میں بیٹھے تھے، حکومت کے پارلیمان، ان کے لیڈران کو، کابینہ کے لیڈران کو موقع دیا اسپیکر نے کہ وہ کھل کے بات کرے، اور انہوں نے کھل کے بات کی۔ لیکن کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر عذاب نازل کرتا ہے تو اس کی عقل بند کر دیتا ہے، جب کسی پر عذاب نازل ہوتا ہے تو عقل بند کر دیتا ہے، ان کو وہی بات سمجھ میں آتی ہے جس سے ان کی تباہ کاریاں ہوں گی۔ اور یہی کچھ ہو رہا ہے، اور یہی کچھ ہوا کل رات کو بھی، کہ وہ یہ 12 بجے پھر یہ تیاری کی گئی اسی کورٹ نے کہ اب کیونکہ دن ختم ہو گیا ہے اور نو کانفیڈنس کے اوپر ووٹنگ نہیں ہو رہی، تو وہ عدالت کھول کر اور عمران خان اور اس کی حکومت اور اس کی کابینہ کے وزیروں کے اوپر کنٹیمپٹ آف کورٹ کا نوٹس ان پہ کیس چلائے اور ان کو جیلوں میں ڈالے۔ پھر عمران خان نے بہرحال، کیونکہ ایک طرف وہ اکیلا تھا اور باقی طرف سارے یہ چور اچکے لٹیرے، اور پھر عدلیہ، اور پھر آرمی کا جنرل، یہ سب لوگ ساتھ تھے، اور اس نے آ کر پھر وہ اپنا بیگ اٹھایا، وزیر اعظم ہاؤس سے چلا گیا، اور پھر اس کے بعد کارروائی وہی چور لٹیروں نے کی، انہی کے اسپیکر نے ووٹنگ کرائی۔ اور ماشاءاللہ آپ کو مبارک ہو ان تمام لوگوں کو جن کو عمران خان سے بہت تکلیف تھی، اور عمران خان سے اور ان کی پارٹی سے بہت تکلیف تھی، ان کو یہ
وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس ملک میں احتساب ہو، وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس ملک میں انصاف ہو. ایک حکومت میں غلطیاں بھی ہوتی ہیں، صحیح فیصلے بھی ہوتے ہیں، غلط فیصلے بھی ہوتے ہیں، لیکن بات یہ دیکھی جاتی ہے کہ قوم کے مفاد میں کیا ہے. کیا یہ شخص ملک کو بیچنے والا ہے یا ملک کو سنبھالنے والا ہے؟ لمبی بحث میں نہیں جاؤں گا، اور نہ کیونکہ اب کچھ کہنے کو کچھ کرنے کو باقی بچا نہیں ہے، میرے لیے تو نہیں بچا ہے. اور میں اب میرا دل نہیں چاہتا کہ اب مزید لکھوں. میں کس منہ سے اور کس ذہن سے اور کس پروفیشن سے میں تعریف کروں گا ان کرمنلز کی جو وزیر خارجہ بنیں گے آپ، جو اب پاکستان کے صدر پاکستان بنیں گے. مولانا فضل الرحمان ریکارڈ پہ موجود ہے 77 کی تحریک میں مفتی محمود نے. ان سب لوگوں کو پتا ہے، جو ان کے چہیتے لوگ ہیں، جو ان کی تعریفیں کرتے ہیں، کہ اس نے کہا تھا کہ شکر ہے ہم پاکستان کے بنانے میں کے گناہ میں شریک نہیں ہوئے. مبارک ہو آپ کو. وہ مولوی جو نمائندہ بھی نہیں ہے پارلیمان کا، وہ آپ کا صدر ہوگا، آپ اس کو سلوٹ کیجئے گا، وہ آپ کی صدارت کرے گا اور دنیا میں پاکستان کا نام روشن کرے گا. وہ ایم کیو ایم کے یہ لیڈران جو مہاجروں کی نمائندگی نہیں کرتے، جو 6 سیٹیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ بھی ناجائز ہیں کیونکہ ان کی پارٹی ختم ہو گئی، ان کی پارٹی پہ بین لگ گیا. ان کا لیڈر لندن میں بیٹھ کے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے خلاف مغلظات بکتا ہے، شراب پی کے اس کو برا بھلا کہتا ہے. ان کے یہ تیار کردہ لوگ اب پاکستان سندھ کا گورنر بنے گا، زرداری کے ساتھ بیٹھے گا. تو یہ اور اب انجوائے کرے ہو آپ، اب پاکستان کی قوم انجوائے کریں. لیکن وقت بدلتا ہے، کہانیاں بھی ختم نہیں ہوئی ہے. میں یہ صرف جو باتیں کر رہا تھا ان لوگوں کے لیے کر رہا تھا جو یہ چاہتے تھے کہ عمران خان جائے. یہ میں ان سے خطاب کر رہا تھا، یہ میں ان کے متعلق بات کر رہا تھا جن کو بہت تکلیف تھی اس حکومت کی، جن کو بہت تکلیف تھی عمران خان سے. اب ان کو خوشیاں اور مٹھائیاں، ان کو پارٹیاں کرنی چاہیے، مٹھائیاں بانٹنی چاہیے. آپ کے پسند کے لیڈران اب آ گئے ہیں اور آپ خوشیاں منائیں، فیس بک پہ تعریفیں لکھیں، گالیاں لکھیں. میں آپ کا یہ ٹائم ہے، آپ کا وقت ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی کو قوم کو سزا دیتا ہے تو اس کا بھی ایک ٹائم ہوتا ہے، اور اس کے بعد میں پھر اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے اور پھر اس قوم کو دوبارہ سے کھڑا ہونے کی صلاحیت دیتا ہے. آج عمران خان نے اقتدار چھوڑ دیا. پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ نو کانفیڈنس ووٹ کامیاب ہوا ہے، کیونکہ عمران خان ریزائن دے کے چلا گیا. عمران خان تو 2 ہفتے پہلے ریزائن کر کے چلا گیا تھا. اس نے تو کہا کہ 3 مہینے میں الیکشن کرا دو. کیا یہ غلط بات تھی؟ جو عمران خان کی برائی کرتے ہیں، آپ لوگوں پہ لعنت ہونی چاہیے کہ ایک شخص ریزائن کر کے اپنی حکومت کو چھوڑ کے چلا گیا، وہ کہتا ہے الیکشن کرا لو. آپ کوئی گارنٹی تو نہیں تھی کہ وہ جیتے گا، آپ نہیں دیتے اس کو ووٹ. لیکن پھر عدالت نے بلایا، کیونکہ امریکہ بہادر کا حکم تھا ان ججوں کے پاس. یہ سب ان کے امریکہ میں اولادیں رہتی ہیں، یہ یہاں پر اکیلے رہتے ہیں، ان کی فیملی امریکہ میں ہے اور یہ وہیں بھاگیں گے، پہلے کے بھی بھاگ چکے ہیں. تو جب کسی ملک کسی قوم کو تباہ کرنا ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ نے، تو سب سے پہلے وہاں کا انصاف چھین لیتا ہے. اور اگر کسی قوم کو بنانا ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ انصاف کا نظام قائم ہوتا ہے. اسلام بھی جب آیا اس دنیا میں اور قائم ہوا تو سب سے پہلے اس کی جو اسلام کی جو اس کی اچھائی تھی، جس پہ لوگ اٹریکٹ ہوئے، لوگوں نے ایمان لانا شروع کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، وہ کیا تھی؟ انصاف. انہوں نے عدل اور انصاف پہلے سٹیپ رکھا، وہاں سے شروع ہوئے. اور پھر دنیا میں آج جو ہے وہ جن ممالک میں عدل اور انصاف ہے وہ اسلام کے سنہری اصولوں کو اپناتے ہیں. تو اب آپ لوگ خوشیاں منائیے. جو عمران جن کو بغض تھا کیونکہ عمران تو چلا گیا، آپ کو بہت بہت مبارک ہو میری طرف سے. آپ اس کی تعریفیں کیجئے، آپ مولانا فضل الرحمان کی اور بلاول زرداری کی اور اس کے باپ کی، کیونکہ یہ اب آپ کے ملک پاکستان کے یہ اب مالک ہیں. لیکن اب میں بات کرتا ہوں ان لوگوں کی جو عمران خان کے ساتھ کھڑے تھے. میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، ان لوگوں کو کہ انہوں نے کوشش کی، حتی الامکان حد تک کوشش کی
کہ پاکستان میں یہ چور اچکے اقتدار میں نہ آئیں، لیکن بہرحال جب آپ کی عدلیہ آپ کے ساتھ نہیں ہو، جب فوج آپ کے ساتھ نہیں ہو، جب آپ کے کچھ چور اچکے لیڈران آپ کے ساتھ نہیں ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اور وہ تمام پارٹیاں جو 4-4 5-5 سیٹیں لے کے بیٹھی تھیں، جن کو صرف پیسہ چاہیے، ایم کیو ایم کو صرف پیسہ چاہیے، دیٹس اٹ۔ جب سے وہ بنی ہے، پہلے زرداری سے وہ منتھلی لیتے تھے بریف کیس بھر کے، وہ الطاف صاحب لنڈن میں، اب بھی ان کو پیسے مل گئے، اربوں کی تعداد میں ملے ہیں، خوش ہیں، ہاتھ باندھ کے۔ اس طرح سے وہ نواز شریف کے پیچھے چل رہا تھا خالد مقبول صدیقی، یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے نمائندے ہیں، میں مہاجر ہوں، میرا خاندان ہجرت کر کے آیا ہے، میں کہتا ہوں یہ ہمارے نمائندے نہیں ہیں، یہ ہم باعزت قوم ہیں، ہم بکاؤ قوم نہیں ہیں، ورنہ ہمارے باپ دادا ماں باپ قربانی دے کے اس ملک میں نہیں آتے، لیکن ان چور اچکوں نے پوری مہاجر قوم کو ہائی جیک کیا، سودا کرتے آ رہے ہیں، ابھی بھی سودا کیا۔ لیکن انشاءاللہ جو محب وطن پاکستانی ہیں، اب میں ان سے مخاطب ہوں، آپ افسوس نہیں کیجئے، ایک طرح سے حق کی جیت ہوئی ہے۔ معرکہ کربلا میں ظاہری طور پر یزید کی ہزاروں کی تعداد کی فوج نے صرف چند خاندان کے لوگوں پر ان کو شہید کر دیا، بے دردی سے امام حسین نے شہادت نوش فرمائی اور دنیا میں انصاف کا بول بالا کیا۔ آج امام حسین کا نام ساری دنیا میں ہے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے نہیں ہو، ہر سال اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو امام حسین کا نام آخری دنیا، جب تک یہ دنیا قائم ہے، زندہ رہے گا۔ یزید کو گالیوں سے اس کو یاد کیا جاتا ہے اور وہ گالیاں دی جاتی رہیں گی۔ ان لوگوں کا انجام بھی ایسا ہی ہوگا۔ آپ اپنی صفوں میں اتحاد رکھیں، احتجاج کریں ان غنڈوں کے خلاف، کیونکہ اب یہ کہانیاں چلیں گی اور ہمیں پاکستان کو بچانا ہے، متحد ہونا ہے۔ اور پاکستانیوں جو پاکستان میں رہتے ہیں، آپ کے اوپر بہت کڑا ٹائم آنے والا ہے اور آئے گا، کیونکہ جو امریکہ کا پلان ہے اس میں پہلا اسٹاپ انہوں نے کامیاب کر لیا، وہ چور اچکوں کو لے آئے، اور اسی لیے ہی نواز شریف کو برطانیہ کک آؤٹ نہیں کر رہا تھا کہ وہ چاہتا تھا کہ اس کو کک آؤٹ تو چھوڑے، بڑی عزت سے پاکستان لے کے جائیں گے اور گدی پہ بٹھائیں گے۔ آج آپ لوگ اس کو سلوٹ کیجیے گا، جب وہ آئے بہت جلدی آ جائے گا۔ وہ اسحاق ڈار جو بھاگا تھا، جس پہ کیس تھا، اور یہ سب کو بہوسوں کو سزائیں ہو چکی ہیں، ان کی سزائیں معاف ہوں گی، نیب بند ہو جائے گا، عدلیہ بھی اپنے عیش کرے گی، اور یہ پاکستان، لیکن یہ کچھ عرصے چلے گا، انقلاب آئے گا۔ اب وہ لوگ جو اس کارروائی میں پیش تھے اور ان کے حمایتی جو سوشل میڈیا پہ ان کی تعریفیں اور عمران خان کو گالیاں دے رہے تھے، وہ اب تیار رہیں پاکستان میں خونی انقلاب کے لیے، جو بہت جلد آئے گا۔ میں نے بہت سی باتیں کی ہیں جو صحیح ہو جاتی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے کچھ ماہ پہلے کہا تھا کہ، اور جو پاکستان کے میڈیا نے بھی کور نہیں کیا، لیکن میں نے اپنی ایک ویڈیو لاگ میں کہا تھا کہ 3 دن کے لیے جب یہ بلاول زرداری گیا تھا خاموشی کے ساتھ، تو میں نے اس وقت کہا تھا کہ ہمیں نظر رکھنی چاہیے ایجنسیز کو کہ یہ کہاں گیا ہے، کس سے ملا ہے، کیونکہ کچھ خبریں تھیں کہ یہ ان سینیٹر سے، ان سیکرٹریز سے، امریکہ کی واشنگٹن میں سیکرٹریز سے مل رہا ہے جو ہندوستان کی جو لابی کے ساتھ میں ہیں، اور یہ ایک پلان کا حصہ ہیں۔ یہ باتیں آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، چیزیں چھپتی نہیں ہیں، اور بہت جلد آئیں گی، بہت جلد آپ ساری کہانیاں سنیں گے، اور پھر آپ اس پہ خوشیاں منائیے گا، پھر شکایت نہیں کیجیے گا پاکستان میں تباہی کیوں آ رہی ہے، کیونکہ آپ نے دعوت دی ہے، اب آپ کے نمائندے اس کو حکومت کریں گے۔ پھر انشاءاللہ آپ سے بات ہوگی، اور زندگی رہی، اور اگر یہ حالات چینج ہوئے تو پھر میں بات کروں گا، ورنہ میرا اب دل نہیں چاہتا، کیونکہ ہم نے کوشش کی اور جیت ان کی ہوئی جو اس پاکستان کو اپنے طریقے سے چلانا چاہتے ہیں، مزید رسوا کرنا چاہتے ہیں، ذلیل کرنا چاہتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، کریں آپ، پھر ظاہر ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم نے حد الامکان کوشش کی، ان لوگوں نے جو پاکستان کو بچانا چاہتے ہیں کہ نہیں چور و چکوں کو جیلوں میں ڈالنا چاہیے، لیکن کچھ لوگ چاہتے تھے کہ جیلوں میں نہیں، ان کو تو پارلیمان میں ہونا چاہیے، ان کو تو صدارت پریزیڈنسی ہاؤس میں ہونا چاہیے، ان کو تو وزیر اعظم کے ہاؤس میں ہونا چاہیے۔ تو ٹھیک ہے، اب یہ اقتدار سنبھالیں گے، پھر انشاءاللہ آپ سے بات ہوگی۔
اللہ حافظ.